السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اللہ تعالی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت ہی کی وجہ سے اس نے بے شمار نعمتوں سے دنیا میں ہمیں نوازا ہے، اور آخرت میں لامحدود اور ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے۔ اور اس کی محبت ہی کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 5 وقت اپنے گھر میں بلاتا ہے، اور اللہ کے گھر سے انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے بندو اللہ کے پاس آؤ۔ دنیا میں تو معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ قریب سے قریب آدمی بھی اگر ایک مرتبہ روزانہ کسی کے گھر پابندی کے ساتھ جانے لگ جائے تو آدمی کچھ دن تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن بعد میں یہ کہتا ہے کہ یار اس نے تو پیچھا ہی پکڑ لیا، اور یہ تو روز کے روز ہی چلا آتا ہے، آدمی کترانے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ جو بیان کی گئی ہے کہ ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو باقاعدہ اپنے گھر سے آواز لگواتے ہیں، میرے بندے آؤ، میرے گھر پہ آؤ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کے گھر آتا ہے، وہ صبح آئے یا شام آئے یا دوپہر کو آئے، کسی بھی نماز کے موقع پر آئے، اعد اللہ لہ نزلہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی تیار رکھتے ہیں۔ جیسے جب آدمی کسی کو اپنے گھر بلاتا ہے تو اپنے گھر جس کو بلایا جاتا ہے، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمانی کا انتظام کرتا ہے، ضیافت کا انتظام کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کی ضیافت اور ان کی مہمانی کا انتظام کرتے ہیں، اور اس میں سب سے ادنا درجے کی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے گھر آنے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آدمی جب اپنے اللہ کے گھر آتا ہے تو باہر سے نامعلوم کتنے گناہ لے کر آتا ہے۔ آنکھ کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، آنکھ سے غلط دیکھ لیا، کان سے غلط سن لیا، زبان سے غلط بول دیا، ہاتھ کا غلط استعمال کر لیا، پیروں کا غلط استعمال کر لیا، جہاں جانا چاہیے تھا وہاں نہیں گیا، اور جہاں نہیں جانا چاہیے تھا وہاں چلا گیا۔ دل میں ایسی باتیں سوچ لیں
جو خیالات نہیں آنے چاہیے تھے، جو نہیں سوچنے چاہیے تھے. لیکن جب آدمی اللہ کے گھر میں آتا ہے تو آدمی اللہ کے گھر میں آنے کے بعد نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، دعا مانگتا ہے. جب اللہ کے گھر سے نکل کر جاتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی غسل کر کے میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ ان کو وضو کرتے ہوئے آدمی کے اعضاء سے جو گناہ دھلتے ہیں وہ صاف نظر آتے تھے. آپ دیکھتے تھے کہ ایک آدمی ہے وضو کر رہا ہے، اب اس نے کلی کی تو کلی کرنے میں جو اس کی زبان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ دھل کر جا رہی ہیں، صاف ہو رہی ہے زبان. اگر آنکھ سے غلط دیکھ لیا تھا اور اگر کان سے غلط سن لیا تھا تو وہ کان کا مسح کر رہا ہے، اپنا چہرہ دھو رہا ہے، اپنے ہاتھ دھو رہا ہے، اپنے پیر دھو رہا ہے. تو ان اعضائے وضو کو دھونے کی وجہ سے جو ان اعضاء سے گناہ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے گناہ دھل کر نالی میں جا رہے ہیں. تو گویا آدمی جس طرح جسمانی اعتبار سے وضو کرنے میں پاک و صاف ہو جاتا ہے، ایسے ہی نماز پڑھ کر جب آدمی اللہ کے گھر سے نکلتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اس اعزاز کے لیے، اس اکرام کے لیے اللہ اپنے بندوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں. آؤ، یہ اذان معمولی چیز نہیں ہے جو اللہ کے گھر سے بلایا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے. جب نماز فرض ہوئی تو ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ بھئی نماز تو اجتماعی چیز ہے، سب ساتھ مل کر نماز پڑھیں، سب مل کر نماز پڑھیں. لہذا اب نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا. صحابہ نے مختلف طریقے سے رائے دی. کسی نے یہ کہا کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو مسجد سے ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے، جھنڈا لہرا دیا جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کو اور سمجھ جائیں کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اب مسجد میں نماز کے لیے جانا. آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا. کسی نے یہ کہا کہ کوئی باجا بجا دیا جائے تاکہ اس کی آواز سے لوگ یہ سمجھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز کے لیے آ جائیں. کسی نے رائے یہ دی کہ آگ جلا دی جائے اور آگ کی روشنی کو اور اس کو دھوئیں کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، بھئی چلو نماز کے لیے چلنا ہے. آپ نے کسی کے لیے یہ کہا کہ آگ مجوس کا طریقہ ہے، باجا بجانا یہود کا طریقہ ہے، جھنڈا بلند کرنا نصارہ کا طریقہ ہے. اس طرح کی آپ نے سب کی باتیں رد کر دی اور صحابہ تشریف لے گئے. اور ایک فکر تھی کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے، چونکہ ایک اجتماعی کام کے لیے مشورہ تھا. چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، ان کا نام تھا. زیادہ معروف صحابی نہیں تھے، زیادہ لوگ ان کو جانتے بھی نہیں تھے. صبح کے وقت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی سے یوں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نیند اور جاگنے کے درمیان میں تھا، کہہ نہیں سکتا کہ جاگا ہوا تھا، سویا ہوا تھا، بڑا فکر مند تھا. میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ میرے قریب آیا اور اس نے یہ کہا کہ آج مشورہ ہو رہا تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا جائے. میں تمہیں چند الفاظ سکھاتا ہوں، یہ الفاظ یاد کر لو اور پھر ان کو پکارا کرو اور اس کو سن کر لوگ مسجد میں آ جایا کریں.
اور انہوں نے اذان کے الفاظ اللہ کے نبی کو سنائے. آپ خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد حضرت عمر آئے. حضرت عمر نے یہی خواب سنایا کہ مجھے بھی خواب میں ایک فرشتہ نظر آیا اور اس نے یہ الفاظ مجھے سکھائے. یہاں تک کہ دھیرے دھیرے 20 صحابہ نے اپنا خواب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سنایا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وحی کے ذریعے سے مجھے بھی یہی الفاظ بتائے گئے ہیں. اور پھر یوں فرمایا بلاؤ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا یہ الفاظ جو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کہہ رہے ہیں یہ تمہیں بتاتے رہیں گے، اور تم مسجد کے بالکل کنارے پر جہاں سے لوگوں تک آواز پہنچ سکے اور مدینہ منورہ کے مکان تک آواز جا سکے وہاں کھڑے ہو کر تم اذان دو. اذان شروع ہو. گویا ایک اجتماعی مسئلہ تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بھی بتایا گیا اور صحابہ کو بتایا گیا کہ ہاں ان الفاظ کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے بندوں کو مسجد میں بلا لیں. اذان شروع ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مسجد کے 4 مؤذن متعین ہوئے جو مختلف موقعوں پر سب سے بڑی خدمت اذان کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس خدمت کو انجام دیتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں مؤذن تھے اور اذان دیا کرتے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کبھی نہیں ہوتے تھے، سفر میں چلے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک دوسرے مؤذن تھے مسجد نبوی کے جن کا نام تھا ابو محذورہ. اور عجیب واقعہ ان کا. حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو یہ بچے تھے، سمجھدار تھے لیکن ابھی نابالغ تھے، اور بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں کھیلتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ بلال اذان دے رہے ہیں تو بلال کی اذان کے الفاظ کو یہ بچہ دہرا رہا ہے بچوں کے درمیان، اور جو الفاظ بلال کہہ رہے ہیں وہی الفاظ یہ بچہ بھی ادا کر رہا ہے. ابو محذورہ کہتے ہیں میں اس وقت تک ایمان میں بھی داخل نہیں ہوا تھا. آپ نے دیکھا کہ یہ بچہ اذان کے الفاظ دہرا رہا ہے، آپ اس کے قریب تشریف لے گئے تو اور بچے تو چلے گئے آپ کو دیکھ کر، یہ کھڑے رہ گئے. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے سر کے بال پکڑے اور یہ کہنے لگے وہ الفاظ دوبارہ کہو جو تم ابھی کہہ رہے تھے. ابو محذورہ کہتے ہیں ذرا سی دیر کے لیے تو ذرا سوچ میں پڑ گیا، اور اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی کے ارشاد فرمانے پر میں نے وہ الفاظ دوبارہ دہرا دیے جو بلال سے اذان میں سنے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ الفاظ اذان کے بہت اچھے لگے. جب اذان ختم ہوئی تو کہنے لگے اللہ کے نبی نے مجھے چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ جاؤ. تو میں اللہ کے نبی سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول اب آپ مجھے کہاں جانے کے لیے کہتے ہیں؟ اب میں تو وہاں جاؤں گا جہاں آپ جائیں گے. اور اسی وقت کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہنے لگا. بلال نہیں ہوتے تھے تو پھر اذان کی خدمت میرے ہی سپرد ہوتی تھی. ایک صحابی اور تھے جن کا نام سعد تھا، پھر ایک صحابی اور تھے جو ابن ام مکتوم تھے. یہ 4 مؤذن مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں اذان دیا کرتے. حضرت بلال کی اذان سب سے زیادہ مشہور اور یہ خدمت ان کے سب سے زیادہ اس لیے سپرد ہوئی کہ حضرت بلال کی قربانیاں مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ تھی. لوگ ستاتے تھے، مکے کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھی جاتی تھی، اور وہ ان تمام تکلیفوں کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اسلام چھوڑ دیں بلکہ یہ کہتے تھے احد احد اللہ ایک ہے، چاہے تم مجھے مار دو لیکن میں اللہ کو ایک ماننا نہیں چھوڑوں.
اذان بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن مؤذنین کا یہ اعزاز ہوگا. اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون. کل قیامت میں مؤذن اذان دینے والوں کے قد سب سے اونچے ہوں گے، یعنی اونچی گردن والے ہوں گے. دنیا میں قد بڑھانے کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرنے کے لیے. بچے بھی اور بچیاں اپنا قد بڑھانے کے لیے دوائیاں اور ایکسرسائز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہ اعزاز رکھیں گے کہ قیامت کے میدان میں مؤذنین کے قد سب سے اونچے ہوں گے. جو لوگ پہچان لیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا کرتے ہیں. یہ مؤذنین. ہمیں بھی ہوتا ہے اذان دینے کا شوق، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پابندی کسی کو پسند نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں مؤذن صاحب ذرا آپ اذان مت دو، ذرا آج کی اذان میں دوں گا، اس لیے کہ وہ ذرا پہلے آ جاتے ہیں. اور اگر مؤذن صاحب کبھی یہ کہہ دیں کہ میں 2 دن چھٹی پر جا رہا ہوں، اب آپ کو ذرا 2 دن اذان دینی ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو مشغول آدمی ہوں، میں کہاں 2 دن اذان دیتا پھروں گا. ویسے اذان دینے. ہمارے یہاں حافظ یامین صاحب تھے، پرانے مؤذن صاحب، بہت بزرگ، بڑے لمبے عرصے تک انہوں نے اذان دی. میرے سامنے کی بات ہے، ایک صاحب آئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اذان دینے کی شوق کی بات، کہ بالکل ایسے کہ بظاہر ان کی صورت شکل سے یہ بھی پتہ نہیں لگتا تھا کہ کون ہے اجنبی. بالکل میں کیا عرض کروں گی، یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اگر کہیں باہر چلے جائیں ٹوپی اتار دیں کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. وہ ان سے کہنے لگے کہ آپ مؤذن ہیں کہ ہاں؟ کہنے لگے کہ آج کی اذان میں دے دوں مغرب کی. تو وہ تو بڑے حاضر جواب تھے، کہنے لگے اذان تو میں دے دوں گا، آپ تو نماز پڑھا دیں. اذان تو میں دے دوں گا، آپ کیسے کرنا، نماز پڑھا دیں. اذان دینے کا شوق ہوتا ہے. اذان نہ تو سیکھنے کا شوق ہوتا، اور نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اذان کے لیے کیا شرائط ہے. اذان میں عرض کرتا ہوں کہ مؤذن اذان دینے والا تو ایسا ہونا چاہیے کہ راستے میں چلتا ہوا اگر کوئی آدمی ہے تو وہ بھی اچھی اذان سن کر اور اذان کی خوش الہانی اور اس کی پیاری آواز کو سن کر وہیں اپنی جگہ ٹھہر جائے اور رک جائے. اس لیے کہ اگر امام اچھی آواز والا نہیں بھی ہوا تو امام کی آواز تو وہ لوگ سنتے ہیں جو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں مسجد میں، اور مؤذن کی آواز تو وہ سنتے ہیں جو اسلام کو اور اللہ کو بھی نہیں مانتے. وہاں تک ان کی آواز جاتی ہے. اذان سے تو اسلام کا تعارف ہوتا ہے کہ اسلام کیا چیز ہے، اس کی خوبی، اس کی اچھائی، اس کی بھلائی سامنے آتی ہے. اس لیے مؤذن کا تو خوش الہام ہونا، اس کا قاری ہونا، اس کا اچھی آواز والا ہونا، الفاظ کو صحیح انداز کے ساتھ ادا کرنا، کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے، کس لفظ کو کس طرح ادا کرنا. مساجد میں اذان ہوتی ہے، میں بھی اذان فجر کی سنتا ہوں کیونکہ اس وقت سناٹا ہوتا ہے. بعض مسجدوں کی اذان سن کر انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ نہ معلوم وہ کیسے مؤذن ہیں کہ بغیر سیکھے ہوئے اذان دے رہے ہیں. ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اذان دے رہے ہیں تو اذان کے الفاظ کے ترجمے اور معنی بدل رہے ہیں. معنی بدل رہے ہیں. معنی کیا ہونا چاہیے، ترجمہ کیا ہونا چاہیے، اور کسی لفظ کو زیادہ کھینچ دیا، کم کھینچ دیا تو اس کے معنی ہی بدل گئے. اس لیے میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اذان ایسا آدمی دے جو آدمی اذان سیکھے ہوئے ہو، کسی جاننے والے عالم کو یا قاری کو اذان سنائے ہوئے ہو کہ میرے الفاظ میں، میری اذان میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اگر کوئی کمی ہو تو اس کو درست کر لے اور سیکھ لے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اس لیے کہ اذان ایک اتنی بڑی دعوت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کر شیطان
بھاگتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز نہ پہنچتی. اس لیے مؤذن کو حکم ہے کہ مؤذن اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دے. کیا حکمت ہے اس کے اندر کانوں میں انگلیاں ڈالنے کی؟ کہ جب کانوں میں انگلیاں ڈالے گا تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب کانوں میں انگلیاں ڈالے گا تو اس کو آواز کم سنائی دے گی اپنی، تو اس کو زیادہ، پہلے تو مائک نہیں ہوتے تھے اور ویسے ہی اذانیں دی جاتی تھیں، تو کان میں انگلیاں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ خوب زور سے اذان دے تاکہ اس کی آواز دور تک پہنچ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے مؤذن کی آواز اذان کی جہاں تک پہنچتی ہے اور جتنی چیزیں اس کی اذان کی آواز سنتی ہیں، چاہے وہ دیوار ہو، درخت ہو، مٹی ہو، پتھر ہو، پہاڑ ہو، کوئی بھی چیز ہو، کل قیامت میں وہ ساری چیزیں مؤذن کے حق میں گواہی دیں اور اس کی سفارشی بنے. شیطان بھاگ جاتا ہے اور ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں. اسی لیے مسلمان کو یہ حکم ہے کہ اذان کا احترام کرے، کیونکہ یہ بہت اونچا عمل ہے. اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا جواب دے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے، کہ اذان کا جو مؤذن الفاظ کہہ رہا ہے وہ الفاظ تم دوبارہ دہراؤ. صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو. اس کے علاوہ سارے الفاظ ایسے ہی دہراؤ جیسے کہ مؤذن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اذان کا احترام. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے گھر کے سامنے ایک آدمی رہتا تھا جو لوہا کوٹنے کا کام کرتا تھا. لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا. اس کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کیا گزری. کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرا درجہ مجھے وہی درجہ دیا جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا. اللہ نے ان کو اور مجھے دونوں کو جنت میں ایک درجے پہ رکھا. بڑا تعجب ہوا. کہاں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم محدث اللہ کے ولی، اور کہاں یہ لوہا کوٹ کے اپنی زندگی بسر کرنے والا. خواب دیکھنے والے نے بڑا تعجب کیا. اس کے گھر گئے اور اس کے گھر جا کر پوچھا کہ آخر کیا عمل تھا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کو بڑی اچھی حالت میں دیکھا ہے. تو گھر والوں نے کہا کہ اس کے دو عمل تھے بڑے عجیب تھے. اور ایک عمل یہ تھا ان میں سے کہ وہ بچوں نے کہا ہمارے والد کا یہ معمول تھا، وہ ہتھوڑے سے لوہا کوٹتے تھے. لیکن ہتھوڑے سے لوہا کوٹنے کے موقع پر اگر انہوں نے ہتھوڑا اٹھا لیا اور اللہ اکبر کی اذان کی آواز کی ابتدا ہو گئی اور اذان کا پہلا لفظ انہوں نے سن لیا تو ہتھوڑا آگے نہیں آتا تھا، پیچھے ڈال دیا کرتے تھے اور نماز کے لیے نکل جائے. چاہے لوہا کتنا ہی گرم ہو، اس کو کوٹنے کا اس وقت میں خاص موقع ہوتا ہے جب وہ گرم ہوتا ہے، اسے نرم کر کے اس کے اوزار بنانے ہوتے ہیں کہ بس پیچھے ڈال دیا کرتے. اللہ نے بلا لیا، اب کیا کام؟ ایک کام تو یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ دن بھر لوہا کوٹتے کوٹتے تھک جاتے تھے. گرمی کے موسم میں رات کو سوتے تھے. سامنے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا. وہ رات کو تہجد پڑھتے، تہجد میں قرآن پڑھتے. لیکن ہمارے والد بستر پر لیٹے لیٹے جب آنکھ کھل جاتی تو ان کو تہجد کی نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر یہ حسرت کرتے کہ اور یہ کہتے کہ اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کمزور آدمی ہوں، اگر میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح اگر رات کو نماز پڑھوں گا اور رات کو نہیں سو سکوں گا اور رات کو نہیں سوؤں گا تو دن میں کام کیسے کر سکوں گا؟ میری بچوں کی روٹی روزی کا کیا ہوگا؟ کاش میرے لیے بھی کچھ روزی کی سہولت ہوتی تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح رات کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا اور قرآن پڑھتا. یہ حسرت اور تمنا اور نیت کیا کرتے. تو ان بزرگ نے فرمایا اللہ نے اس اچھی نیت کی وجہ سے اور اذان کے احترام کی وجہ سے عبداللہ ابن مبارک کے مقام پر اسے پہنچایا، تمہارے والد کو پہنچا.
یہ اذان کا احترام ہے، اذان کا احترام۔ اللہ اکبر۔ شیطان کو ایک سجدے کا حکم ملا تھا، بہت عجیب بات کہہ رہا ہوں آپ سے، ایک سجدے کا، اتنا بڑا عبادت گزار شیطان جس نے روئے زمین پر 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں چھوڑی، حدیث میں آتا ہے جہاں اللہ کی جناب میں سجدہ نہیں کیا ہو، اتنا بڑا عبادت گزار۔ اللہ نے اس کو اپنے حکم سے ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ، ایک سجدہ اس نے نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، اللہ کے حکم دینے پر سجدہ نہیں کیا، چاہے ساری زندگی اس نے اپنی مرضی سے عبادت کی ہو، ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا، دھتکار دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت پڑ گئی۔ اگر کوئی مسلمان اذان کی آواز سن کر ایک دن میں اگر 5 نمازیں نہیں پڑھتا ہے تو گویا فرض اور واجب کے 40 سجدوں کا انکار کرتا ہے۔ 20 رکعتیں ہوتی ہیں، خالی فرض اور واجب، فرائض اور وتروں کو اگر ہم گنیں تو ہر رکعت کے 2 سجدے، تو 20 رکعتوں کے 40 سجدے ہوتے ہیں۔ گویا ایک دن کی 5 نمازیں صرف فرض اور وتر نہ پڑھ کر وہ 40 سجدوں کا انکار کر رہا ہے، اور نوافل اور سنتیں تو اس کے علاوہ ہیں۔ ذرا سوچو، آپ اپنے گھر پر کسی کو بلائیں، آپ کو کوئی ضرورت ہو، کوئی کام ہو، اور وہ ایک دفعہ انکار کر دے نہ آئے، دوبارہ بلائیں پھر وہ منع کر دے آنے کے لیے نہ آئے، یا منع بھی نہ کرے تو نہ آئے، تو آپ اس سے راضی رہیں گے یا خوش رہیں گے یا ناراض ہو جائیں گے؟ یار بلاتے ہیں، آتا ہی نہیں ہے، برتنی کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ اللہ آپ کو 5 مرتبہ بلا رہا ہے اور آپ نہیں آ رہے ہیں اللہ کے دربار میں، تو آپ کیا تصور کرتے ہیں اپنے بارے میں؟ اللہ آپ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ بہت بڑی بات۔ زبیدہ ہارون رشید کی بیگم انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، کہنے لگی اللہ نے مغفرت کر دی۔ کون سا عمل پسند آیا؟ کہ سارے عمل ایک طرف رہ گئے، صرف ایک عمل اللہ کو پسند آیا کہ میں گھر میں ہوتی تھی اور روپٹہ ذرا آڑا ٹیڑھا ہوتا تھا تو اذان کی آواز سنتے ہی اپنے روپٹے کو ذرا ٹھیک کر لیا کرتی تھی، اپنا سر ذرا کھلا ہوتا تھا تو اس کو ڈھک لیا کرتی تھی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اسی پر میری مغفرت کا فیصلہ کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اذان بڑی قیمتی دولت ہے، اس کا زبان سے جواب دینا تو مستحب اور اچھی چیز ہے، لیکن اپنے عمل سے اس کا جواب دینا تو فرض ہے۔